اور آپ نے جو سب کی بھی باتیں آئیں ایسے لگا جیسے کوئی آپ اندر سے تھوڑے سے ہارے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے جو آج آپ سے بات کروں گا، میں آج آپ کو جو میرا تجزیہ اس ساری چیز کا، میں بالکل آپ سے دوسری طرح سوچ رہا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کشمیریوں کو ایک اللہ نے ایسے دور سے گزار رہا ہے جس کی اب اینڈ کشمیر کی آزادی ہے. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پرامید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں پچھلے 5 اگست کو نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے، اور میں ابھی آپ کو اس کی انالیسس دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ 4 assumptions تھیں جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے. 370 اور 35A کو ختم رد کر کے اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے اوپر اس نے 4 اس کے پیچھے assumptions تھیں. نمبر 1، وہ چاہتا تھا الیکشن جیتا تھا بڑی بھاری اکثریت سے، اور کس چیز پہ جیتا تھا؟ پاکستان کی نفرت پہ. ہندو کارڈ کھیلا اس نے، اور جو ہندو بیس کو اس نے اٹھا دیا اور الیکشن سویپ کر گیا. اور اس نے جو پلوامہ کو ایکسپلائٹ کیا، پاکستان کے خلاف نفرتیں جس طرح کی کیمپین کی گئی کہ وہ چوکیدار ہے، پاکستان کو سبق سکھائے گا، تو اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے، اور اس بیس نے اس کو بھاری اکثریت سے جتا دیا. تو پہلا چیز تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھا جائے یہاں سے، اسی بیس کو اور ساتھ جوڑو. اور سب سے کیا تھا کہ کشمیر کا جو پہلے سے وہ کہتے جا رہے تھے کہ اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیں گے، ان کی مینیفیسٹو میں بھی تھا. وہ پہلے دور میں ڈر رہا تھا یہ کرتے ہوئے، لیکن الیکشن میں جو اس کو بھاری اکثریت ملی تو اس نے وہ قدم اٹھا لیا. اور اس نے اور اپنے بیس کو، اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو اس کا بیس تھا، ہندوتا کا جو بیس تھا، اس میں بڑی پذیرائی ملی جب اس نے کشمیر میں ایک قدم اٹھایا. جو دوسری اس کی اسمپشن تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ ہم پوری کوشش کر رہے تھے دوستی کرنے کی. ہم نے بار بار ہندوستان سے کہا کہ آپ 1 قدم اٹھائیں، ہم آپ 2 قدم آپ کی طرف آتے ہیں. اگر امن ہوگا تو تجارت بڑھے گی، غربت کم ہوگی، اور ہمارا مسئلہ کشمیر کا ہم ڈائلاگ سے حل کر سکتے ہیں. یہ ہماری پروپوزل تھی اس سے. تو اس سے پہلے بھی جب یہ پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے ہمارے آنے سے پہلے، اور ظلم تو اس نے پہلے سے، جب پہلے بی جے پی کی اور نریندر مودی کی حکومت آئی تو ظلم تو شروع ہو گیا تھا کشمیریوں پہ، لیکن کوئی بات نہیں کر رہا تھا. نہ پاکستان نے اٹھایا، نہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا، نہ دنیا میں کوئی بات کر رہی تھی. کبھی کبھی اخبار میں کوئی باہر مضمون آ جاتا تھا، لیکن پاکستان کا تو رسپانس نہیں تھا. اس لیے اس نے یہ اسیوم کیا کہ پاکستان پھر چپ کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو اتنی ضرورت ہے ہندوستان کی. تکبر، یہ یاد رکھیں کہ اس سب کے پیچھے تکبر ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور، اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس کے جو نیا نقشہ بنایا کہ وہ سارا علاقہ آزاد کشمیر بھی اب ہندوستان میں ہے، اس کے پیچھے تکبر تھا. تیسری، اس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر اس وقت ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. 1.25 ارب لوگ ہیں ہندوستان میں. دنیا چاہے گی اس بڑی مارکیٹ میں ہندوستان سے تعلقات اچھا رکھے، اور وہ ٹھیک سمجھ رہا تھا. دوسرے کو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور دوسری چیز کہ اس کو جو مغرب ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے چائنا کے خلاف کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چائنا سے خوف زدہ ہیں، وہ بڑی تیزی سے اوپر آ رہا ہے. تو ان کا یہ سوچ تھی کہ کیونکہ اس کی ضرورت ہے مغرب کو چائنا کے خلاف، تو دنیا چپ کر کے بیٹھی رہے گی. اور جو سب سے بڑی مس کیلکولیشن کی اس نے، وہ چوتھی تھی کہ جب وہ
8 लाख फौज कश्मीर में उनको दबाएगी, दहशत होगी उसकी, पहले से ही वो जुल्म तो कर ही रहे थे। तो वो जब खौफ फैलेगा और फिर जब उनके ऊपर वो एक्शन लेंगे और कर्फ्यू लगाएंगे, उनकी सारी लीडरशिप उठा के ले जाएंगे, उनके जो बच्चे हैं उनको भी पकड़ के और 16,000 नौजवानों को हिंदुस्तान में जेलों में ले जाएंगे, तो दहशत फैल जाएगी। और फिर डेमोग्राफी बदल देंगे हिंदुस्तान की, कश्मीर की। वो जब 35A दूर करेंगे तो वो आके सेटलमेंट करेंगे वहाँ। बिल्कुल बात ठीक ही कि RSS के वो जो दहशतगर्द हैं उनको वहाँ लेके आएंगे, वो मज़ीद और दहशत फैलाएंगे। और फिर जब वो पूरी तरह इनको कश्मीरियों के ऊपर पूरा जब अपनी पावर दिखाएंगे और दहशत दिखाएंगे तो कश्मीरी हाथ खड़े कर देंगे। ये 4 अजम्पशंस के ऊपर ये 5 अगस्त का स्टेप लिया गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। याद रखें, बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर कौमें ये तकब्बर के अंदर गलत फैसले करके तबाह हुई हैं। हिटलर सबसे ताकतवर फौज पूरा यूरोप दिनों में फतह कर लिया, और उसने जो अटैक किया रशिया पे, और फिर जब उसके जनरल्स कह भी रहे थे कि सर्दी आ रही है और फौज को रिट्रीट कर लो, तकब्बर में उसने अपनी सारी ताकतवर फौज तबाह करवा दी रूस में। और उससे पहले नेपोलियन ने यह किया, वो भी सारा यूरोप फतह कर चुका था, उसने भी रूस पे हमला किया। उसको भी जब पता चला कि उनकी सर्दी आ रही है और बर्फ पड़ेगी, उसके भी तकब्बर के अंदर उसने अपनी सारी फौज तबाह कर ली। और ये सारी तारीख में इस तरह के आप उठा के देखेंगे कि मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। तो ये जो इसकी सबसे पहली जो इस मिसकैलकुलेशन में गलती ये हुई कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा रहा, पाकिस्तान दुनिया में गया। आप 1 साल के अंदर देख लें, 5 अगस्त से अब तक 3 दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल ने 65 के बाद कश्मीर का नाम लिया। जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स 2 रिपोर्टें निकली हैं इसके ऊपर, इनके जो जुल्म हो रहा है कश्मीर पे। उसके अलावा मैं खुद दुनिया के सारे टॉप लीडर से बात की, उनको बार बार समझाया। डोनाल्ड ट्रंप को 2-3 दफ़ा समझाया कि कश्मीर कितना ख़तरनाक है दुनिया के लिए, फ्लैश पॉइंट है। चांसलर मर्कल जर्मनी की, बोरिस जॉनसन, इन सब से मैंने खुद बात की। मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन सब से मैंने बातें की, सबको समझाया कि ये हो क्या रहा है। कईयों को समझ ही नहीं थी कश्मीर की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई। क्योंकि उसके बाद जो हमने अगली चीज़ की, हम मीडिया पे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स शुरू में मेरा मजमून ही नहीं छापता था इसके ऊपर जो कश्मीर में हो रहा था। उनको मैंने समझाया कि ये जो आइडियोलॉजी है नरेंद्र मोदी की, जिस तरह आप जब कहते हैं ना कि हिटलर से किया, वो असल में आप सिर्फ इनके फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने बनाई थी RSS, उनकी आप तारीख पढ़ लें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ लें। वो तो खुद कहते हैं कि हम मुतासर थे नाज़ीज़ से और हिटलर से, और वो खुद कह रहे हैं कि जो यहूदियों से कर रहे थे नाज़ीज़ वो ठीक कर रहे थे, और यही हमें मुसलमानों से करना चाहिए। ये तो ब्लैक एंड वाइट में है। तो जब मैंने वहां जाके और न्यूयॉर्क टाइम्स के बोर्ड को मैंने बताया, देखिए जब जो तब्दीली आई है, ये पहली दफा बांग्लादेश जब बना, उसके बाद सारी इंटरनेशनल मीडिया मगरब का प्रो इंडिया हो गया और एंटी पाकिस्तान रहा। आप उठा के देख लें, बड़ी कम मगरब के अंदर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुआवजा किया जाता था तो हमेशा हिंदुस्तान की को बेहतर लाइट में दिखाया जाता था कि प्लूरल सोसाइटी है। पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ें आती थी। इस 1 साल में देख लें, 5 अगस्त से अब तक देख लें, जो मगरबी मीडिया में जितनी दफ़ा आर्टिकल्स निकले हैं, ये पहली दफ़ा निकले हैं, तनकीद हुई है। क्योंकि उन्होंने खुद जब स्टडी किया तो उनको पता चल गया कि इनकी असल में आइडियोलॉजी है क्या। इनकी वही आइडियोलॉजी है जो नाज़ी जर्मनी की थी। देखिए, ये जो आइडियोलॉजी नरेंद्र मोदी की है,
پہلی دفعہ کوئی نہیں لے کے آیا. انسانی تاریخ میں جو دو قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں, ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں, رحمت اللہ عالمین, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اس کے بڑے قائد اعظم جب شروع ہوئے تھے, ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر سمجھے جاتے تھے, تقسیم نہیں کرتا لیڈر. نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے اندر جب ریسزم, نسل پرستی ادھر پہنچ گئی کہ کالوں کو, ایشینز کو اور گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھیں, کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ تباہی سے بچے گا. ایک نیلسن منڈیلا آیا, انسانوں کو اکٹھا کیا, لیڈر تھا. جو نان لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, اٹھا کے کراچی میں ایک آیا تھا, لسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی. نفرتیں پھیلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے. یہ نریندر موڈی وہ لیڈر ہے, یہ وہ آدمی ہے جس نے نفرتیں پھیلا کے مسلمانوں کے خلاف, جو اس نے گجرات میں کیا. کوئی دنیا کے اندر لیڈر نہیں بن سکتا تھا جس طرح گجرات میں اس نے مسلمانوں کی قتل عام کیے. ہندوستان کی اپنی رپورٹس پڑھ لیں, ان کی سپریم کورٹ کے ایک جج کی رپورٹ پڑھ لیں, اور اس کو باہر جانے کی, یہ بلیک لسٹ ہوا تھا, باہر نہیں جا سکتا تھا, مغرب میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں نہیں جا سکتا تھا. وہ آدمی جب لیڈر بنا تو شروع میں سوچا کہ شاید, جب پہلے بی جے پی آئی تھی تو وہ بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بھی انتہا, یہ ایکسٹریمسٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن جو ان کے تب واجپئی تھے, انہوں نے پھر اوپر آ کے ماڈریٹ بن گئے, سینٹر کی طرف آ گئے. لیکن نریندر موڈی اصل میں جو اندر سے ہے وہ باہر آ گیا. نفرتیں, انسانوں کے خلاف نفرتیں. اور یہ آہستہ آہستہ جو ہم نے جا کے کیمپین کی, ان کی لیڈرشپ سے بات کی, میڈیا پہ آپ مضمون لکھیں, آج نریندر موڈی دنیا میں ایکسپوزڈ ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے. جو میرے خیال میں جو ان کی پہلی اسمپشن تھی, کہ آخری اسمپشن کہ کشمیری ان کے اوپر اتنا وہ ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے قبول کر لیں گے, جینوسائیڈ اتنی کریں گے کہ وہ ڈر جائیں گے, نہتے لوگ ہیں. سب سے بڑی چیز ہے کہ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے. یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بالکل ان کو کرش کر دیں گے, وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا ری ایکشن آئے گا. آلریڈی یورپین پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہے, برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ ہے, پھر ہماری جو آپ نے بات کی ڈائسپرا, کشمیری پاکستانی باہر, انہوں نے جس طرح کی ایک سال میں دیکھیں, نیو یارک کے اندر کبھی اتنی پبلک نہیں نکلی کسی ایونٹ پہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے باہر پبلک نکلی تھی. کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے. ہیوسٹن میں پبلک نکلی جب نریندر موڈی تقریر کرنے آیا تھا. تو یہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے, میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو گیا. ان کی پولیٹیکل جو, اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات ہندوستان سے بہتر تھے, اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹ ہو گئے, ان کو بولنا پڑا. جرمن چانسلر جب گئی وہاں انڈیا میں تو انہوں نے بھی بات کی. امریکن پریزیڈنٹ, حالانکہ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں, پبلکلی انہوں نے بات کی کہ کشمیر کا میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو کم از کم دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے, وہ نہیں کر سکتے. ظلم کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو میرے خیال میں جو ان کا پلان تھا, جس طرح انہوں نے فوج, وہ ظلم نہیں ہوا. اور میں اپنی پاکستان کو ہم کریڈٹ, اپنی گورنمنٹ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی, اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکے. اور جو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی دہشت دیکھ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے. میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی, کہ جس طرح کی پرووکیشن اور ظلم کے باوجود
آج ان کا مورال کھڑا ہے. جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر, ان کی اسپرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے. اور ایک اور چیز ہوئی ہے, آج کوئی پرو انڈین کشمیر کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا. انہوں نے اتنی نفرت ہندوستان کے خلاف کر دی ہے اس ایکشن کے کہ اب کوئی بھی جو پرو انڈین لیڈر ہو وہ کشمیری کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. آج جو انہوں نے کشمیری لیڈرز کو بند کیا ہے, فاروق عبداللہ کے منہ سے ہے. میں نے خود فاروق عبداللہ کو ملا تھا کئی کانفرنسز پہ دلی میں 10-15 سال پہلے. وہ ہمیشہ پرو انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جی بات نہ کرو, کشمیر اب انڈیا کے ساتھ ہے اور تقسیم وغیرہ وغیرہ, بڑا کلیئر تھے وہ. ان کے منہ سے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے. وہ ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک ہے, ہمارے سے دھوکہ ہو گیا. تو اس وقت نہ کوئی کشمیر کا اب لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک اگر وہ پرو انڈیا ہے, کیونکہ نفرت پھیل گئی ہے. دوسری جو کشمیر کا نوجوان ہے, وہ جو غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی, وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں. موت سے خوف چلا گیا ہے. جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی فوج کی ہے, اس کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں. جب موقع ملتا ہے کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں. کشمیریوں کی اسپرٹ نہیں وہ توڑ سکے جو 1/4 مین اسمپشن تھی کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے. اور یہ جتنا بھی اب جدھر سے جتنا بھی آگے جائے گا, جو میں انسانی تاریخ کے اوپر میرا جو تجزیہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے اب وہ خود پھنس گئے ہیں. جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی, بند گلی میں پھنس گئے ہیں. وہ اب یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کشمیر آزاد ہو جاتا ہے. وہ کتنی دیر اس طرح رکھیں گے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے. مجھے افسوس تھا کہ ہم نے کتنی ہائٹ پہ لے کے گئے اور ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ کشمیر کے کوز کو اٹھانا ہے, تو وہ ایک مارچ کا اعلان کر دیا جس نے سارا اٹینشن 1 مہینہ سارا اس پہ چلا گیا. اور یہ پچھلے 5 مہینے میں کرونا کی وجہ سے بالکل کوئی انٹرنیشنل, ساری دنیا کو اپنی پڑ گئی, تو ان کو کسی اور کاز کے اوپر تو وہ بھی نہیں سوچ رہے. لیکن ہماری پوری پلاننگ ہے. میں آپ کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو, کشمیر کے لوگوں کو, میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے, اور اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا, میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں, آئیڈیا ایک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا, اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا whose time has come. کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتہ چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشنز کی, اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے, میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ, اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن. سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں. حال ہی اس کا ایک ہے, اور یہ ضروری تھا کرنا, کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا, آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی, تو ضروری ہے کہ ریئیکٹ کریں, ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی. یہ اللیگلی انہوں نے آکوپائی کی ہوئی ہے. اور یہ جو سب کچھ کام کیا, یہ انہوں نے اپنے لیڈرز, نہرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, اس کے بیان پڑھ لیں, سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو رائٹ ملے گا پلیبسائٹ کا, ریفرینڈم کا, فیصلہ کرنا کہ اپنی فیوچر کا. وہ رائٹ نہیں دیا گیا. میں آخر میں ایک چیز پہ
ختم کرتا ہوں اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن بچے بوڑھے خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں، میں صرف ان کے لیے 2-3 مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات۔ اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ 14 اگست کو سید علی جیلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے صرف کشمیر کے لیڈر نہیں، دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان ہو، وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بالکل کھڑا ہے اور تھرو آؤٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ دیکھیں، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ کھیلوں کے گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے، دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی۔ قائد اعظم، آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا۔ ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قائد اعظم جب پہنچتے ہیں 3 ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی پہ لینڈ کرتا ہے ان کا جہاز، تو وہ اپنے جو اے ڈی سی ایڈمرل ایسن ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا۔ نیلسن منڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹرز، انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں، پروفیشنل کرکٹ میں، تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائڈ رجیم ہے کہ ایک جو بلیک افریقنز ہیں وہ جا نہیں سکتے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہیں، ان کے لیے اسکول، وہ غریب علاقوں میں گوروں کے لیے علیحدہ علاقے، یعنی انہوں نے ایک سارا ساؤتھ افریقہ کی ریسورسز کو گوروں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی دیر چلے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے، ادھر تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چینج آ ہی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے، فوج ان کی ہے، ریسورسز ان کی ہیں، وہ تو بیچارے جو بلیک افریقن وہ تو ان پڑھ ہیں۔ اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے، انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس۔ ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا۔ سب سے بڑی تو چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 625 میں ہوتی ہے جنگ بدر، 313 مسلمان لڑنے والے، 627 اور 28 دو وہ لیٹر لکھتے ہیں، ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشین ایمپرر اور دوسرا جو کہ بیزنٹائن رومن ایمپرر تھا، اس کو یہ خط بھی پرزروڈ ہے۔ 2 خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اپنی بہتری، آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پہ چلیں۔ سوچیں کہ جو ان کی 1 لاکھ کی فوج تھی، سارے ماڈرن ایکوپمنٹ تھے، تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک 313 لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں، لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ 627-28 کو 2 خط بھیجے انہوں نے، اور اس کے 10 سال بعد دونوں بڑی بڑی سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے۔ ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہی نہیں، میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گئے ہیں نریندر موڈی ایک قدم اٹھا کے ہندوستان میں، اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ شکریہ۔
بہت